پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا بڑا گہرا ربط و تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے کہ جو اسلام کا سیاسی نظام کے عنوان سے جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ بیچ میں ایک لیکچر رہ گیا ہے، اس کا موقع ہوا تو پھر اگلی کسی گفتگو میں اسے کوشش کروں گا کہ میں ایڈجسٹ کر لوں، لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارا توحید کا وہ تصور بن گیا کہ جو ہم نے سمجھا اس سیاسی نظام کے عنوان کے تحت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ملک ہے، اور یہ ملک اور مالک والی بحث تھوڑی سی رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید کو جیسے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کہا گیا، ایسے ہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، اور مالک السماوات والارض یہ بھی کہا گیا، اور مالک یوم الدین بھی کہا گیا، اور مالک یوم الدین کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک جو اس کی تلاوت ہے یا قرات ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے اور ملیک بھی ہے، تو یہ مالک اور ملیک اور ملک یہ قریب ہیں، مادہ تو ایک ہی ہے، تو اصل میں اس کا جو لاجک ہے وہ کیا ہے کہ جو مالک ہوگا وہی تو بادشاہ ہوگا، جس جس کے آپ مالک ہیں وہ شے آپ کی مملوک ہے، آپ آقا ہیں وہ شے آپ کی غلام ہیں، تو جو رب اور غلام کا تعلق ہے وہی مالک اور غلام کا تعلق ہے، اور جو مالک ہیں وہی در حقیقت بادشاہ ہیں، تو یہ الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں یہاں پہ آئے اور آنکھ کھولی تو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور پایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی بادشاہی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو ہم نے فرعون کا دور پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے باغی کی دور میں زندہ ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو امکانات ہیں کہ یا تو ہم اللہ کو بادشاہ مان لیں یا فرعون کو بادشاہ مان لیں، ایک وقت میں دو بادشاہوں کو تو نہیں مان سکتے، سیدھی بات ہے، ایک وقت میں دو بادشاہوں کو نہیں مان سکتے، تو اگر ہم اللہ کو بادشاہ مان لیں گے تو فرعون ہمیں دشمن سمجھے گا، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھا، اور ابی ابن خلف دشمن سمجھے گا جیسے اس نے حضرت بلال کو دشمن سمجھا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ نے اللہ کی بادشاہی مان لی تو جو دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے جو اللہ کا باغی، وہ آپ کو اب برداشت نہیں کر سکتا، تو جب وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی اس کا اختیار ہے وہ سارا استعمال کر کے آپ کی زندگی اجیرن کرے گا، اور اجیرن کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ کو جانی نقصان بھی پہنچائے گا، آپ کو مالی نقصان بھی پہنچائے گا۔ اچھا، یہ جان اور مالی تو وہ چیز ہے کہ جس پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اور یہ سارا امتحان اسی پر تو کھڑا ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب وہ تشریف لائے، جب ان کی بعثت ہوئی، مقصد یہی ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اس نے جو دین دیا ہے اس کو آپ نے غالب کرنا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو دنیا کے بادشاہوں سے ٹکر لینی ہے پھر، اور ٹکر لی، اس ٹکر کا نام جہاد ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ تو وہ تجارت یہی ہے کہ اپنے مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ دیکھیے چیلنج کس کو آیا؟ جان و مال کو۔ دشمن ٹارگٹ کس کو کرے گا؟ آپ کی جان کو، آپ کے مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کب قرار دے گا؟ جب آپ جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اگر آپ جان اور مال لگانے کے لیے نہیں تیار، امتحان میں ناکام، آپ نے 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھ لی، آپ نے صبح 2 گھنٹے وظائف کر لیے، آپ نے رات سونے سے پہلے 3 پارے پڑھ لیے، آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے آدھے رکوع جو ہے وہ پاروں کی جو صورتیں پڑھ لی، امتحان میں آپ ناکام ہو چکے۔
کیونکہ اصل امتحان تو یہ تھا، آپ نے بادشاہ کس کو مانا ہے، اور اگر آپ نے اللہ کو بادشاہ مانا ہے غیر اللہ کی حاکمیت میں، تو وہ جو بادشاہ دنیا کا ہے وہ آپ کی زندگی اجیرن کرے گا، یعنی آپ کے جان و مال کو ہدف بنائے گا، اور اگر آپ اپنا جان و مال بچانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں، آپ کا فیلیور، آپ ناکام ہو چکے۔ حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کرو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تبھی تجارت کامیاب تجارت ہے، وگرنہ ناکام تجارت ہے۔ سورہ بقرہ بھی ذہن میں لے آئیے، دوسرا رکوع جس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے تجارت کی ہے لیکن انہوں نے ہدایت بیچی ہے اور اس کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، دنیا کے اعتبار سے تو نفع بخش ہوئی لیکن آخرت کے اعتبار سے نفع بخش نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ میں آگے جا کے اس کو یوں بھی کہا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے آخرت کی زندگی کو بیچ کر۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات بھی ذہن میں لے کے آئیں، وہ جو ہمارے بھائی ثاقب الطاف صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ جس میں آتا ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنی محنتوں کا پھل پاؤ گے قیامت کے دن پورا پورا، this way or that way، پورا پورا مل کے رہنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو دوزخ سے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہوا۔ یعنی دنیا کی کامیابی کی بات نہیں ہے، وہاں کی کامیابی ہو رہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو اس دنیا کی خاطر آخرت کا سودا نہ کر بیٹھنا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ نہ کر لینا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ نہ کر لینا۔ ایسا تم نے کر لیا تو دھوکے کا سودا کیا ہے، کیوں کہ دنیا کا یہ دھوکہ، یہ ڈسپشن ہے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت نہیں ہے، جنت آگے ملنی ہے۔ تو یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، ایک اعتبار سے بڑی حقیقت ہے، آخرت کی زندگی بنانی ہی دنیا کی زندگی نے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بونا تو یہاں ہے نا، کاٹنا وہاں ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی دھوکہ ہے، مطلب یہ کہ اس کی جو چکا چوند ہے نا، جس میں تم پڑھ کر آخرت کو بھول لے جاتے ہو، وہ دھوکہ ہے۔ یہاں کا کیریئر دھوکہ ہے، یہاں کا مال دھوکہ ہے، یہاں کا جو مفاد ہے وہ دھوکہ ہے، باقی اپنی اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، آزمائش جو تمہاری ہونی ہے اگلی، وہاں یہاں سے آگے بھی پڑھیں نا، آگے کیا لکھا ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لازماً جانچے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، امتحان ہوگا تمہارا تمہاری جانوں میں اور تمہارے مالوں میں۔ تب پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی کو دھوکہ سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے تو جان پر بنے گی تو پرواہ نہیں کرو گے، اگر دنیا کی زندگی کی اہمیت نہیں ہے، مال کا نقصان ہوگا تو پرواہ نہیں کرو گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں لازماً باتیں سننی پڑیں گی ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور ان سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا۔ نہایت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی تمہیں، ہوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر، تمہاری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، یہ سب تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ امتحان ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگلی آیت میں وہ بات آئی، یعنی جب آپ کو اللہ نے یہ ہدایت دے دی، اصل صراط مستقیم دکھا دی،
وہ اصل سنت جس کا احیاء کرنا ہے، وہ سنت کا رستہ آپ کو دکھا دیا کہ آپ نے اقامت دین کرنی ہے۔ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت تو یہ تھی، پہلے دن ربک فکبر کی بات آ گئی، وہاں سے لے کے آخری جو آپ کا سانس نکلی ہے، تو تب بھی ایک لشکر تیار کر کے گئے ہیں حضرت زید کی قیادت میں، تو حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں، تو یعنی پوری زندگی اس سنت پر گزری ہے۔ جب یہ صراط مستقیم تمہیں مل گئی، کتاب کا عہد تم سے لے لیا گیا، تو یاد کرو تم سے پہلے بھی یہ عہد کسی سے لیا گیا تھا۔ اسی سورہ آل عمران کی جو آیات میں نے آپ کے سنا، اگلی آیت وہ ہے وَإِذْ، وہ یہاں از کا مطلب ہے یاد کرو، وَاذْكُرُوا یعنی یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ چھپاؤ گے نہیں۔ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف پڑھ کے سنانا نہیں، کر کے دکھانا۔ انفرادی چیزیں انفرادی طور پر، اجتماعی اعمال اجتماعی طور پر، پوری دنیا کو اللہ کے نظام کی جھلک دکھاؤ گے، یہ تب وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج چھپی ہوئی ہے کیونکہ اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ تو میثاق کیا ہے؟ میثاق یہ ہے کہ اس کتاب کو دنیا کو دکھاؤ گے، یعنی کر کے دکھاؤ گے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ تو میثاق ان سے یہ لیا گیا تھا، دنیا کو دکھاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اپنے اس میثاق کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ تاکہ دنیا کی حقیر مول وصول کر سکیں، لِيَشْتَرُوا تاکہ وہ اشترا کریں، خریدیں، وہ اس کو بیچا انہوں نے ثمناً قلیلا، حقیر مولوں کے عوض۔ اب ذرا میں نے وہ مثالیں آپ کو دی تھی، وہ تو آپ کو یاد ہو گیا۔ اب یہاں پہ آئے نا، مثلا ہم نے ایک ملک بنایا پاکستان، اس کا نظریہ ہی یہی تھا کہ ہم یہ دین قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا نا، تو کیوں پھینکا ہے؟ اگر ہم اسے قائم کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم اسے قائم کریں گے، دین کو دنیا کو دکھائیں گے، تو پھر امداد نہیں ملے گی، پھر سیٹوں والے نہیں رکھیں گے، سینٹو والے نہیں رکھیں گے، نیٹو والے نہیں رکھیں گے، پھر IMF پابندیاں لگا دے گا، ورلڈ بینک وہ جو ہے ہمیں ناطقہ بند کر دے گا، آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ جو میں نے گنا ہے یہ کیا ہے؟ جان اور مال کا نقصان ہی ہے نا، جان و مال کا ہی نقصان ہے۔ جب اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تو وہ کام نہیں کر، جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کر سکے، جو میثاق تھا اسے ادا نہیں کر سکے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اس کے بدلے میں حقیر مول وصول کر لیے۔ دنیا کے چند دنوں کے کوئی اچھے جو ہے نا وہ پلازے کھڑے کر لیے، کوئی پراپرٹی بنا لی، کوئی جو ہے نا وہ گھر بنا لیے، کوئی بیریا ٹاؤن بنا لیا، کچھ اور سوسائٹیاں بن گئیں، بس یہ کر لیا نا، اس کے عوض بھیج دیا، اللہ کا عہد بھیج دیا۔ اب ذرا اگر بات یہاں تک، بلکہ ایک مثال اور بھی دے دوں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا لڑو، انہوں نے کہا اِنَّ فِیہا قَوْمًا جَبَّارِینَ، وہاں تو بڑے ہائی ٹیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں؟ بڑے جبار لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، یعنی ہماری جانیں چلے جائیں گی۔ انہوں نے جان بچائی، انہوں نے جان بچائی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ کیوں نہیں لڑیں گے؟ جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اگر جان بچائیں گے، مال بچائیں گے۔ ہدایت کی پٹڑی سے اتر گئے، یہ اس اترنے کو انحراف بھی کہتے ہیں، منحرف ہو جانا۔ یہ آپ کی لائن تھی نا جس پہ آپ نے جانا تھا، اس سے دائیں بائیں ہو جانا۔ اس کو آپ کہیں گے گمراہی خریدنا ہدایت کو بیچ کر، اسی کو آپ کہیں گے دنیا خریدنا آخرت کو بیچ کر، اسی کو آپ نفاق کہیں گے۔ یہ جو نفاق ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منافق یہ جس نفق سے جیسے بنا ہے نا، تو نفق سرنگ کو کہتے ہیں، یعنی جو اندر سے کھوکھلا ہے، اوپر سے دعوے بڑے ہیں، اندر سے کھوکھلا ہے۔ یہ معنی بھی آپ اس کا لے سکیں گے، اور یہ بھی لے سکیں گے جس کے دو منہ، ادھر بھی پورا ہونے کی کوشش کرے، ادھر بھی پورا ہونے کی کوشش کرے۔
تو نہ ادھر پورا ہو سکے نہ ادھر پورا. لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک. اب آ جائیں, یعنی یہ مثالیں دے کے کانسیپٹ ہمارا اگر واضح ہو گیا ہو تو اب اسے ایک فرد کے اوپر لے کے آ جائیں. میں اپنے اوپر لے کے آ جاؤں, آپ اپنے اوپر لے کے آ جائیں. ایک مہربانی کرنی ہے, میں نے آپ پر نہیں اطلاق کرنا, آپ نے میرے پہ نہیں کرنا. اب اس سے آگے کی بحث ذاتی ہے, اپنے اندر جھانکنے کے لیے, درون بینی کے لیے, انٹروسپیکشن کے لیے. ایک وقت تھا کہ میں نے کچھ لٹریچر پڑھا, کچھ لوگوں کو سنا, مجھے سمجھ آ گئی کہ ہدایت کس شے کا نام ہے. اس سمجھ کا لازمی مطلب یہ تھا کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں یہاں تو بے دینی ہے, تو بے دینی ہے تو میں اگر دیندار ہوں تو اب میں اس میں سروائیو نہیں فٹ نہیں ہوں نا. جب تک میں کمپرومائز نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ کاروبار بڑھ سکتا ہے, نہ میرا کیریئر بن سکتا ہے, نہ ملازمت میں آگے جا سکتا ہوں, کیونکہ پورا ماحول ہی ایسا ہے. لہٰذا کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا, دال روٹی کے لیے بھی. تو اگر مجھے وہ سمجھ آ گئی ہے تو لازمی مطلب یہ ہے کہ میری زندگی اب اجیرنی ہے. اب کوئی فرعون تو نہیں ہے جو مجھے مارے, اب کوئی نمرود تو نہیں ہے جو مجھے آگ میں ڈالے, لیکن یہ کہ ایک نظام ایسا ضرور ہے کہ جو میری زندگی اجیرن کر دیتا ہے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یعنی بہت حیرت ہوتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت گھٹن ہوتی ہے ان لوگوں کے تصور پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ مذہب کو نظام سے علیحدہ رکھ کے پریکٹس کرے. ہمارے غامدی صاحب ہیں, ان کے استاد مکرم جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں, وہ اسی تعبیر کی غلطی کو بیان کرتے ہیں نا. یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو قطرہ ہے وہ یہ کہے کہ میں رہوں گا تو دریا میں, لیکن میں دریا کے ساتھ بہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ممکن ہے؟ بھئی نظام جدھر بہتا ہے, آپ نے اگر اس نظام کے خلاف جدوجہد نہیں کرنی اور آپ کا اور اس کا کانفلکٹ ہے تو وہ تو آپ کو اپنے ساتھ بہا کے لے کے جائے گا نا. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں, اور فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. تو جب فرد ملت کے ساتھ مربوط ہے اور ملت کا مجموعی سفر غلط رخ پر ہے تو فرد کے اکیلے کا سفر سیدھے رخ پہ کیسے ہوگا؟ آپ میں ہم سب زمین کے باسی ہیں. زمین سورج کے گرد گھومنا چھوڑ کے کسی اور سورج کے ساتھ عشق لڑا لے تو میں اور آپ اکیلے سورج کے گرد گھومیں گے پھر, یا زمین کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے جدھر زمین جائے گی؟ تو نظام کی جکڑ بندیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. آپ اس نظام کو اگر تبدیل کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق کا نظام نہیں بناتے تو نظام آپ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, جیسے نمک کی کان کسی کو جذب کر لیتی ہے. یا پھر آپ جدوجہد کریں, سٹرگل کریں اور اسے بھگتیں. پروٹیسٹ, انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کریں. تو انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کرنے کا مطلب ہے کہ ایک وقت روٹی ملے گی تو دوسرے وقت نہیں ملے گی. انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو دوزخ بنے گی. انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کی درویشی اختیار کرنی پڑے گی, فقر اختیار کرنا پڑے گا, تھوڑے سے تھوڑے پہ گزارا کرنا پڑے گا, بھوک برداشت کرنی پڑے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یہ شاعری ہے. اس سب سے گزرنا پڑے گا. پھر آپ کو خوف بھی ہوگا, بھوک بھی آئے گی, تکالیف بھی آئیں گی. اس سب پہ صبر کریں گے تو خوشخبری ہے. اب کس کا جگرا ہے, کس کا جگرا ہے جو یہ سب کر سکے؟ اور 1 سال 2 سال 10 سال نہیں, پوری زندگی. اور خود ہم تو چلیں, جو اپنے پہ تو جو بیتی سو بیتی, ساتھ اپنے خاندان کا بیڑا بھی غرق کرو. ہم یہ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ معاشرے کا دباؤ آتا ہے. شیطان یعنی اللہ کا بندہ بننے میں کون کون رکاوٹ ہے؟ نفس ہے. اور کون ہے جی؟ معاشرہ ہے. اور کون ہے؟ شیطان ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک صرف شیطان کو پہچانتے ہیں,
باقی ہم یہ صرف زبانی رٹ لیتے ہیں کہ نفس ہے اور شیطان ہے، معاشرہ ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہم پر افیکٹ کرتے ہیں. میری نفسانی خواہشات ہیں کہ میرا گھر بڑا ہو، میری نفسانی خواہشات ہیں میرا کاروبار پھیلے، لیکن یہ کہ یہ دوسری طرف سے تقاضا آن کے یہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ سمٹے گا تو میرا نفس تو کچھ اور چاہ رہا ہے، تقاضا کچھ اور ہے. لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں، میں نے اپنا نفس قابو کر لیا، تزکیہ فرما لیا میں نے نفس کا، لیکن جو میرے قریب ترین معاشرہ، جو جیسے ہوتے ہیں نا جہاز آ کے خشکی کے ساتھ لگتا ہے، لنگر انداز تو باہر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں لنگر انداز، وہ تو یعنی کھلے سمندر میں ہوتا ہے نا لنگر انداز، یہ جو برتھ کے ساتھ آ کے جہاز لگتا ہے. میں ایک فرد ہوں، معاشرے کے ساتھ میں جڑا ہوا کہاں پہ ہوں؟ سوچا آپ نے کبھی؟ اپنے والدین کے تھرو، اپنے بہن بھائیوں کے تھرو، اپنے بیوی بچوں کے تھرو، یعنی معاشرے کا جو میرے ساتھ کنیکشن ہے نا، وہ یہ ہے، علائق دنیاوی ہیں، یہ جو میرے ارد گرد ہیں نا، جو میرے محبوب رشتہ دار ہیں، یہ معاشرے کے وہ لینڈ والا حصہ ہے جہاں آ کے میرا جہاز پارک ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ایک آدمی یہ طے کرتا ہے میں بھوکا رہوں گا، چلیں آپ تو بھوکے رہو، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. آپ کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا گھر والوں کا جہاز بھی تو کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، یعنی سسرالیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے اپنے جو ددیالی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو سارے کہہ گئے ہیں کہ بھائی جان پہ مولوی صاحب نے جادو کر دیا. وہی جادو جو مکے میں ہوتا تھا. جب کوئی نوجوان محمد الرسول اللہ کی بات مان لیتا تھا تو اس کے گھر والے کہتے تھے کہ اس پہ جادو ہو گئے ہیں. اگر آج بھی آپ کو دین کی سمجھ آ جائے اور دین کا تقاضا، اقامت دین کا تقاضا پورا کریں، اقامت دین کا تقاضا پورا کریں، مذہب اسلام کا نہیں دین اسلام کا تقاضا پورا کریں، آپ کے پیارے کہیں گے اس پہ جادو ہو گیا ہے. اچھا بلا تھا، سمجھدار تھا، کماؤ پوت تھا، اور ہاتھ توڑ کے گھر بیٹھ گیا ہے. ان کو آپ کی لاجک سمجھ نہیں آتی، وہ جو آپ ایمان سے لاجک لے کے وہ کتھے. تو اب سمجھے معاشرے کا دباؤ کہاں سے آئے گا؟ آپ کی ساس آپ کا معاشرہ ہے، آپ کی بیگم آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے سسر آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے بیوی بچے آپ کا معاشرہ ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کا معاشرہ ہے، یعنی یہ دباؤ ڈالیں گے. شریف بندہ ہے، کہتے ہیں یار بڑا شریف آدمی ہے، تو شریف آدمی اتنا دباؤ کیسے سہارے گا بیچارہ؟ شریف ہے نا، وہ شریف تو ہم کہتے ہی اسے ہیں جو سب کی بات مانتا ہو. ہم شریف اسے نہیں کہتے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ہم شریف کہتے ہی اس کو ہیں جو گردن ڈال کے یس سر، یس باس، باس از آلویز رائٹ، بیگم از آلویز سو رائٹ. یہ شریف بندہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ اقامت دین کا کام اس شریف بندے کا کام ہے؟ یہاں وہ انا چاہیے جس میں وہ میں ہوگی، میرا نظریہ، میری ہدایت، میری آخرت، میری جنت، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اب اسے لوگ شریف نہیں کہیں گے، ہٹ دھرم کہیں گے، ضدی کہیں گے، بات ہی نہیں سنتا. تو لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اب باتیں بھی سننی پڑیں گی. یہ سب جھیلو گے تو کامیاب ہوئے ہو. اچھا یہ کوئی 2 دن کا، 2 سال کا، یہ کوئی قید با مشقت 14 سال کی چلیں، بندہ کہے 14 سال بیتیں گے اور پھر قیامت ختم ہوگی. لیکن یہاں تو دم لیا نہ تھا قیامت نے ہنوز کہ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا کہ مصداق زندگی پوری یہی کرنا ہے. تو اب آپ ذرا وہ مجھے ویسے یاد آ گیا، ایسے بندے پر جب موت کی گھڑی آئے گی تو وہ اس کی آزادی کی گھڑی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے پوری زندگی ایک طرح کی قید با مشقت میں گزاری یا نہیں گزاری؟ اذیت میں گزاری یا نہیں گزاری؟ تکلیف میں گزاری یا نہیں گزاری؟ اس کے لیے موت عرس بن کے آئی یا نہیں آئی؟ شادی کا شادیانہ بن کے نہیں آئی؟
وہ تو خود گویا مچل کے جانے کے لیے تیار ہے. اللہم انت الرفیق الاعلی، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ جان تو بڑی آرام سے نکلے گی، یہ تو نکلنے کے لیے خود گویا تڑپ رہی تھی کہ کب وقت شہادت آئے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے جس میں پڑا ہوا ہوں. تو دیکھیے اب جو بندہ اس ساری بات کو سمجھتا ہو نا، تو جب وہ ہدایت پہ ہوگا، جب وہ نیکی پہ ہوگا، اس وقت بھی اس کے دل کے کسی تحت شعور والے خانے میں موت کی تمنا ضرور موجود ہوگی. یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی لاڈلے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو اللہ نے نیکی کی یہ توفیق کسی لمحے میں دی ہو، اس کا دل کرتا ہے اسی لمحے مر جاؤں، پتہ نہیں کل میں اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، کل یہ دنیا مجھے اپنے اندر گم نہ کر لے، اپنی باؤں میں نہ لے لے، مجھے غافل نہ کر دے. یہ بہترین ٹائم ہے، بیسٹ ٹائم ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. یہ وہ والی تمنا نہیں ہے جو خودکشی والی تمنا نہیں ہے، یہ اور طرح کی تمنا ہے. یہ ایک کل کے خطرے سے ڈر کر چاہتا ہے کہ آج ہی اللہ کے پاس چلا جاؤں. اس بندے کو سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہوگا کہ کل میں اپنے اس قیمتی خیال سے، اس قیمتی سوچ سے، اس قیمتی رستے سے، اس صراط مستقیم سے کہیں بھٹک نہ جاؤں. سب سے زیادہ خطرہ یہ جو قیوم بھائی کہہ رہے تھے کہ اس نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ مومن محسوس کرتا ہے، اور اس سے بالکل بے خوف نہ چنت نہ ڈر منافق ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پریشر کتنا ہے، اور یہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس پریشر میں آ کے میں اپنا راستہ بدل نہ لوں. یہ ہے جو دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب جو تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے اس کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. فی قلوبہم مرض اور فی قلوبہم زیغ ایک ہی بات ہے. ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. میں یہ بتاؤں گا کجی اور مرض کیا ہے، ابھی آگے کھلے گا، ابھی اتنا رکھ لیجئے. وہ یہ دعا کرتا ہے اے میرے رب کہیں میں میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا بعد اس کے کہ تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی. یعنی مجھے ہدایت پر قائم رکھنا بڑا پریشر ہے، بڑا دباؤ ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تیرے سہارے کے بغیر میں نہیں چل سکتا، میں کل کہیں منحرف ہو جاؤں گا، کہیں بھٹک جاؤں گا، دائیں بائیں ہو جاؤں گا، یہ پریشر نہیں سہار سکتا میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آگے چلیے، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ اب یہاں پہ اس سے اگلی بات سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یعنی جو چیلنج آیا تھا اسے میٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جان بچانے کے لیے، یعنی دنیا کے مفاد کی خاطر. جب آپ وہ جو آپ کے سامنے جسے آپ فیس کر رہے ہیں اس سے جب آپ کنی کتراتے ہیں تو گویا آپ ٹیڑھے ہو گئے. فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ فیصلہ فرما رہا ہے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. اب جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دیکھیے دل کا ٹیڑھا ہونا پھر پورے جسم کو ٹیڑھا کرتا ہے. تمہارا ایک لوتھڑا ہے نا، اس کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے، اور اس کا فساد پورے جسم کا فساد ہے. تو کیا اس کے بعد پھر دماغ صحیح کام کرے گا؟ جب دماغ صحیح کام نہیں کرے گا تو تب تعبیر کی غلطی سوجے گی، پھر شیطان کی وحی آئے گی. جب وہ شیطان کی وحی آنا شروع ہوگی تو لوگ کہیں گے جادو ہو گیا ہے. پھر آپ عامل ڈھونڈیں گے، پھر وہ جادو کا علاج. اب اس کا جادو نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس پر کسی عمل کا عمل اثر نہیں کر سکتا، اس پر آیتیں صورتیں اثر نہیں کر سکتی. اس کے دل کو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے تقاضے پر دنیا کی محبت کو ترجیح دی تھی. قرآن مجید یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اگلی بات سنیے،
یہ جو دل کی کجی ہے اور یہ جو دل کا ٹیڑھ ہے کہ جس کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے کہا نا، جہاں معاشرہ آپ کے ساتھ ملتا ہے، چند محبتیں میں نے گنوائی، اللہ نے 8 گنوائی ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری برادری، تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جس کے کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، تمہارے گھر جو تم نے محنت سے بنائے ہیں یا جن کو تم نے ڈیکوریٹ کیا ہے، اگر تمہیں محبوب تر ہیں، ان پہ تم ان کا سودا نہیں کر سکتے، ان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ان سے ہجرت نہیں کر سکتے، ان سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، ان پر اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو ترجیح نہیں دے سکتے، تو بس اللہ کے ہاں سے ناکام ہو گئے ہو. اللہ کے ہاں سے ناکام ہو چکے ہو. اب صرف تم ایک چیز کا انتظار کرو اور وہ موت ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور یہ 2 طرح کے فیصلے ہیں. ایک تو موت کا فیصلہ ہے، ایک یہ کہ اصل میں تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کہاں ہوا. دیکھیں میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میں ترجیح دے چکا. آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ میں نے تو داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا، داڑھی تو نہیں مڑواؤں گا. تقریریں مجھے پہلے سے آتی ہے، میں وہی تقریریں کرتا رہوں گا. اقامت دین فرض عین ہے، تقریریں وہی کرتا رہوں گا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا میرے دل میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. تو یاتی اللہ بامرہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو معلوم کروا دے کہ میرے دل کا حالت کیا ہے. آپ نے وہ سنا نا، اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دل کی حالت لوگوں پر جو ہے واضح نہ کر دے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی جو کجیاں ہیں وہ ظاہر نہیں کرے گا، چھپی رہیں گی، ظاہر کرے گا. تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دل کی کیفیت ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے آئے، پتہ لگ جائے کہ تم اصل میں کیا ہو. تو وہ تو کوئی آزمائش آئے گی تو پتہ لگے گا. جب جان پہ بنے گی تو پتہ لگے گا نا، جب مال پہ بنے گی تو پتہ لگے گا. نہیں تو ابھی تو اندر ہے، باہر کیسے آئے گا؟ جب کوئی مشکل مرحلہ آئے گا تو باہر آئے گا. غزوہ احد ہوگا تو وہ 300 بندے واپس آ جائیں گے، پتہ لگے گا کہ ان کو کیا عزیز ہے. کہیں سے وہ آج کل کہتے ہیں نا خان صاحب، فون کرنے والے، دھمکی دینے والے کو دھمکی دو. تو جب دھمکی آئے گی تو پتہ لگے. دھمکی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے بچے اٹھا لیں گے. دھمکی یہی ہوتی ہے آپ کی نوکری ختم کرا دیں گے. دھمکی یہی ہوتی ہے آپ کے بازو توڑ دیں گے. دھمکی یہی ہوتی ہے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو بس اس پہ جو لیٹ گیا تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کو یہی کچھ عزیز تھا نا. تو آزمائش آئے گی تو پتہ لگے گا نا یہ کتنے پانی میں ہے، کہاں کھڑا ہے. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک آزمائش نہیں آتی ٹھیک ہے لگے رہو، انتظار کرو آزمائش کا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انتظار کرو موت کا. ہاں ایک بات ابھی طے ہو گئی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب 2 باتیں باقی ہیں جن کا انتظار کرنا ہے. ہدایت کا نہیں کرنا ہے، ہدایت نہیں ملنی، صرف اس چیز کا کرنا ہے کہ تمہارے اندر کی گندگی کو اللہ کھول دے، یا یہ کہ تم پر موت آ جائے. تو فاسق بھی اصل میں یہ ہے، اور علائق دنیاوی بھی یہ ہیں. اب کھل گئے نا سارے. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سورہ حدید میں بیان کیا. فرمایا اب دیکھیے بندہ، اب دل کج ہو گیا، دل سے پورا سسٹم خراب ہو گیا. سسٹم خراب ہو گئی تو پرسپشن بگڑ گئی. کیا بات ہو گئی جی، پرسپشن، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے نا وہ الٹی ہو گئی. اب وہ کیا ہے کہ مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے. تو اب اس کے بعد مجنوں کو لیلا کہتی ہے، بلکہ مجنوں کو لیلا کہنا پڑے گا اور لیلا کو مجنوں کہنا پڑے گا. تو جب یہ الٹا ہو جائے گا تو بندہ الٹے کام کر کے بھی سمجھے گا کہ میں مولا کا بڑا پیارا ہوں، دلارا ہوں، لاڈلا ہوں. پرسپشن بدل گئی، الٹی ہو گئی. دل کج ہو گیا نا، پرسپشن الٹی ہو گئی. لہذا جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں،
وہ جب دوزخ میں گرنے لگے گا اس کا دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ حدید میں کہ جب وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے تو وہ چیخیں گے الم نکم معکم، کیا ہم مسلمان نہیں تھے؟ اب انہیں مسلمان جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، آپ مسلمان تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دنیا یہ محبتیں فتنہ ہیں، تم ان محبتوں میں پڑ گئے، یعنی فتنے میں پڑ گئے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اس کے نتیجے میں گو مگو کا شکار ہو گئے، چلوں کہ نہ چلوں، ادھر چلتا ہوں تو یہ نقصان ہے، تو ادھر چلتا ہوں تو وہ نقصان ہے، گو مگو، ڈبل مائنڈڈ۔ وَارْتَبْتُمْ، پھر شک میں پڑ گئے۔ اور یہ شک ڈالنا ظاہر ہے، دیکھیے انسان زیادہ عرصہ انٹرنل کنفلکٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دل ادھر جانا چاہتا ہے، عقل ادھر جانا چاہتی ہے، یہ جو لڑائی ہے دل و عقل کی، یہ زیادہ وقت انسان یا پاگل ہو جائے گا یا سیٹل کرے گا۔ پاگل ہوگا تو وہ تو مجنون ہو گیا، اب چلیں وہ جو بھی تکلیف تھی شریعت کی اس سے ساکت ہو گئی۔ لیکن سیٹل کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ نئی تعبیر کرے گا، وہ کہے گا وہ ربک فکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مولوی سمجھے صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے تعبیر غلط کی ہے، صحیح تعبیر یہ ہے۔ آگے سمجھ میں؟ وہ کہے گا اقامت دین کا مطلب ہے لوگوں کو نماز کی تلقین کرنا۔ آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سیدھی کرا دی، اقامت دین ہے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے کھینچ تان کے پورے دین پہ اسے چڑھا دیے، نظام پہ، یہ تعبیر کی غلطی ہے۔ سنت کا مطلب یہ مسواک پکڑو، 70 شہیدوں کا ثواب لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کون سی سنت ہے کہ جان دو؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اقامت دین کا نام لینا ہی جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مسنگ پرسن بننے کا دعوت دینا ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دین تھوڑی ہے، یہ تعبیر کی سخت غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ پٹیاں پڑھاتا کون ہے؟ یہ ویسے قرآن مجید جو ہے نا یہ آدھی سے زیادہ نفسیات کی کتاب ہے۔ میں بخاری صاحب سے کہتا ہوں یار آپ کو اس پہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا کچھ کام شروع کریں۔ یہ سورہ انعام میں اصل میں پورا ایک مضمون باندھا گیا ہے، اس طرح کسی کی توجہ نہیں ہوئی۔ 4-5 رکوع ہیں پورے جو اس مسئلے سے بحث کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ بات کہی کہ وہ جو شیطان جن اور انس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، باتیں ہوتی ہیں بڑی لچھے دار، تعبیر کی غلطی والی، بڑی چکنی چپڑی، بندہ بھی بڑا شریف ہوتا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہوتے ہیں۔ ویسے ہر دھوکے باز کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کسی بد اخلاق آدمی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وہی پراپرٹی ڈیلر آپ کو تیل دے گا جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا۔ اور وہی باہر لے جانے والا ایجنٹ جو ہے نا آپ کی دولت سمیٹے گا۔ بلکہ مزاربے والے تو سارے مولوی ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا ہوگا تو مونچھیں رکھ کے آیا ہوگا جنت میں، شریف بچہ بن کے آیا تھا اور بڑا ناصح بن کے آیا تھا، اور ان کا بہت یوں سمجھیے ہمدرد بن کے، ناصح بن کے آیا تھا، تب تو دھوکہ کھایا ہے۔ یہ جو انوسینٹ فیس ہوتا ہے نا، انوسینٹ فیس، دی موسٹ ڈسپٹیو فیس، تو ان کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی تحریر بھی بہت پیاری ہوتی ہے، جو ہے رس گھولتی ہے، موتی پروئے ہوتے ہیں، لیکن سب دھوکے کے سامان، سنہری مگر دھوکہ۔
اللہ نے کہا یہ بھی آزمائش، یہ عقل کی آزمائش ہے، اور یہ اس لیے ہے، آگے بہت پیاری بات آئی ہے، وَلِتَسْخَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کی باتوں کی طرف، ان کے فلسفوں کی طرف، ان کی تعبیروں کی غلطیوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب آپ سوچیں، آپ جان کی قربانی، مال کی قربانی، کاروبار کی قربانی، اعزاء و اقارب کی قربانی آخرت پر ایمان رکھے بغیر دے سکتے ہیں؟ جسے دنیا پیاری ہے وہ یہ قربانیاں دے سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی آخرت پر کامل ایمان کے بغیر اقامت دین کی جدوجہد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان بالآخرہ راسخ نہیں ہے، وہ توحید میں جتنے شعر ہوں، ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف ان کے دل چلے جائیں گے، کھچ جائیں گے۔ آگے پتہ ہے کیا الفاظ ہیں؟ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی بھی ہو جائیں۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایمان کی کوئی رمق ہے نا، جب آپ دنیا کی طرف جائیں گے تو رات کو نیند نہیں آئے گی، وہ ایمان آپ کو کچوکے لگائے گا، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ وہ جو انٹرنل کنفلکٹ جس کی میں نے بات کی تھی، جس سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، جسے سیٹل کرنا ہوتا ہے، سیٹل کیے بغیر آپ کو سکون مل نہیں سکتا۔ تو آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ دلائل شیطان نے تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھیں۔ عذر گناہ، کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا کوئی عذر تلاش کر لیں، وہ گناہ کی جو چبھن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تاکہ وہ اس گناہ پر راضی ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کی سزا ہے، یہ جو اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے، کیسے کر دیے؟ کہ ان کو ایک فلسفہ بنا کے شیطانوں نے پیش کر دیا، وہ اس فلسفے پہ راضی ہو گئے، ضمیر کی چبھن ختم ہو گئی، توبہ کی امید دم توڑ گئی، اب توبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ اگر مطمئن نہ ہوتے تو توبہ کی امید تھی، اب توبہ نہیں کر سکتے، اب یہ اسی رخ پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، وہ مطمئن ہوں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اپنے وظیفوں پہ، اپنے نفلوں پہ، اپنے تہجدوں پہ نازاں ہوں گے، جب تک کہ اللہ کے پاس نہیں پہنچیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو فَوَجَدُ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہاں تو اللہ کو پائیں گے، وہ سراب ثابت ہوگا سب کا سب، کیونکہ اندر ان کے جو ہے نا وہ اب ایمان، وہ والا ایمان بالآخرہ ہے نہیں۔ تو اعمالہم کسراب، ان کے اعمال جو بھی ہوں گے ان کی حیثیت سراب کی ہوگی۔ تو یہ نفاق ہے، یعنی اندر سے کھوکھلا، اوپر سے چکنا چپڑا، اوپر سے وہ مسلمانی نظر آ رہی ہے، اندر وہ ایمان کا نور ہے نہیں۔ یہ ہے زیغ، یہ ہے کجی، اور یہ جو محبتیں یہی جس کے دل میں ہے اس کے دل میں روگ ہے۔ فی قلوبہم مرض، میں نے کہا تھا پرسپشن بدل جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کیسے پرسپشن بدلتی ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہے، آخرت پر بھی یقین کامل ہے، اس کے لیے جی رہے ہیں، جس چیز کو وہ فساد سمجھ رہے ہیں اس چیز کو یہ اصلاح سمجھیں گے، جس کو یہ اصلاح سمجھیں گے وہ حقیقت میں فساد ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ اصلاح سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے ہوں گے یہ انحراف ہو گیا فکر سے، وہ کہہ رہے ہوں گے تنظیم میں یہ غلط فکر تھی، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، سن لو یہ پکے فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا کج کر دیا ہے کہ ان کو اس کا شعور نہیں رہ گیا کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ پرسپشن فرق نظر آ گیا؟ آگے چلیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسے باقی لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ تم بھی، یعنی ہرچہ باد آباد والا۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں والا جو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، ایسے بے وقوف لوگوں والا ایمان لائے ہم۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ پکے بے وقوف خود ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہے، اللہ نے ان کی مت مار دی ہے۔
اچھا سیانے کتنے، چلاک، عیار، مکار، فریبی، دھوکے باز. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یہاں آ کے کہتے ہیں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے جاسوں کے ساتھ ہوتے نا، شیطانوں کے ساتھ، اپنے ہم مجلسیوں، ہم جولیوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کا یہ دیکھیں انقلابی، انٹل کچول، ٹھیک ہے، یہ میں سب تراش نہیں رہا ہوں، ہاں آپ بیتیاں ہیں جو آج اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اندر یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر جو مخلص لوگ ہیں ان پر اس طرح کے طنز کرتے ہیں. یہ قرآن ہم 1400 سال پرانا نہیں پڑھ رہے، اپنے پہ بیتا قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیریں پڑھتے ہیں. جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. یہ باتیں آپ کو آگے یہ تو بیتی ہوئی باتیں ہیں، آپ اس رستے پہ چل کے دیکھیں، آپ پہ بھی بیتیں گی. قرآن زندہ جاوید بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا، ہر موڑ پر قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے کھڑا ہوگا. آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے بڑا مرشد کوئی نہیں. ایک ایک بات اللہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور یعنی پھر آپ کو اس سے واقعی میں ایسی دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو جو لمحہ ملے گا آپ کا دل کرے گا قرآن کے ساتھ بیتے. اس رستے پہ چلیں گے تو یہ ہوگا، وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوگا. یہ صراط مستقیم ہے. آپ اس کا یقین کامل کر لیں کہ اقامت دین کی جد و جہد ہی وہ اصل رستہ ہے، وہ اصل صراط مستقیم ہے جسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کا رستہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو صراط الذین انعمت علیہم کا رستہ ہے. اس سے منحرف ہونے والے ہی مغضوب علیہم ہیں. اس میں سے نئے رستے اللہ کو راضی کرنے کے تلاش کرنے والے ہی گمراہ ہیں، ضالین ہیں. منعم علیہم لوگوں کا رستہ یہ ہے. یہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، سمجھایا ہے، سمجھ آ گیا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے پھر بھی دنیا کو ترجیح دی تو پھر آپ گمراہوں میں نہیں شامل ہوں گے، مغضوب علیہم میں شامل ہوں گے. فباؤ بغضب من اللہ، سیدھا رستہ دیکھ کے جو کج ہو جائے اس پر تو پھر اللہ کا غضب برستا ہے، غضب ٹوٹتا ہے. پھر یہ صرف نہیں کہ اس کی آخرت بگڑتی ہے، پھر اس کی دنیا بھی بگڑتی ہے، پھر اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے. وہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنتا ہے، دنیا میں بھی اس کے اندر کی جو گندگی ہے اس کو اللہ کھولتا ہے، لوگوں کے سامنے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خز، اس رسوائی، اس ذلت سے بچائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت کی ذلت سے، آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی ناکامی سے بچائے، اور اس رستے پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.